وکیل ولایت ملت جعفریہ کا بہت بڑا نام جناب علامہ علی حسنین نجفی صاحب، وہ ممبر پہ موجود ہیں اور تمام مومنین کو ذکر محمد و آل محمد سے مستفیض فرمائیں گے۔ جناب علامہ علی حسنین نجفی صاحب۔ علامہ صاحب دے بہت مشکور ہاں، شکر گزار ہاں سی، کیونکہ ساڈا پنڈ دا ماحول ہے تے انہاں دا آنا ساڈے واسطے باہر فاصل بخر ہے۔ اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز کرے، انہاں نو عزت شرف عطا کرے۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند سے، تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند سے، سجدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے، اتنی غریب ہو گئیں زہرا کی بیٹیاں، زینب کے ایک لباس میں 2 سال گئے۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند سے، تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند سے، سجدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے، اتنی غریب ہو گئیں زہرا کی بیٹیاں، زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ۔ صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد شکریہ۔ جی ٹھیک ہے، بس آواز کیا تھا، بہت شکریہ، مہربانی جی، بس ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعوصیہ رسل، والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین، والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان، اللہم صلی اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة الصافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الیاسین، صلوات پڑھ دیجئے۔ علی ہے نا متوجہ جناب کے بس یہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھ جیسے حقیر کو یہ شرف بخشا کہ میں سیدہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤں، اور میں یقین جانیے آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں، چاہے جائے کہ آپ مجھے ممبر دے دیں
یہ آپ کی بڑی نوازش ہے، یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں میں جتنی گزارشات پیش کروں اگر وہ آپ سماعت فرما لیں گے تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا تمغہ ہے۔ ہاں یہ پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ذکر ہے سیدہ کا جو علی کی بیٹی ہیں، رسول کی نواسی ہیں، سیدہ کی شہزادی ہیں۔ اب جہاں ابنیت آ جائے وہاں ربوبیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ جہاں ابنیت آ جائے وہاں ربوبیت نہیں ہوتی، مگر میں کیا کروں، ان کی ابدیت ایسی ہے کہ یہ کرتے خدائی ہیں۔ سمجھ رہے نا سرکار میری گزارش؟ ہاں جی، کرتے خدائی ہیں، لہٰذا میں کیا کروں، میں جتنا بھی ان کا ذکر کروں گا یہ خدائی کرتے نظر آئیں گے۔ اب اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بنت امیر ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ ہاں تو اب جو کوئی مجھ حقیر سے فضائل سن کے اگر اس کے ذہن میں کوئی فطور آ رہا ہے تو معاف کیجیے گا، اس کا عقیدہ توحید بڑا ہی کمزور ہے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ ہاں سرکار ان کا پھر عقیدہ بہت کمزور ہے، اسی لیے شہزادی کے عرفان کی بات کرنی ہے جی۔ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، یقین جانیے مجھ سے پہلے برخوردار خدا انہیں سلامت رکھے مالک کے ذاکر ہیں، ہماری کیا مجال۔ وہ امینت اللہ ایک لقب بی بی کا بیان کر رہے تھے اور میں حد ادب کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے تھا، ورنہ میں انہیں ایک لقمہ دینا چاہتا تھا جس سے اور مجلس خوبصورت ہو جاتی۔ امینت اللہ کا انہوں نے معنی کیا، ہمارے برخوردار نے، ہمارے صاحب نے، انہوں نے یہ کیا کہ امینت اللہ اللہ کی ولایت یعنی امامت کی حفاظت کرنے والی بی بی نہیں۔ نوم تاجدار سے ابو ہاشم جعفری نے پوچھا مولا علی کی بیٹی کا نام امینت اللہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم باقی اماموں تک اس نے اللہ پہنچایا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہائے داری یا علی سرکار امینت اللہ۔ ہاں یہاں اللہ بطور امانت ہے۔ ہائے 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 ہائے، حسین نے سارا دن جو بھی کرشمے حسینیت کے دکھائے وہ حسین نہیں، یوں آسان اور کر دوں، میرے بچوں کو پریشانی نہ ہو، میں بہت ہی آسان کر دوں۔ یوں سمجھ لیجئے، ابھی تو میں تمہید میں ہوں، ابھی تو میں نے جملے کہی بھی نہیں کہ میں مجلس شروع کر رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، زہ نصیب۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں حسین عصر عاشور تک حسین ہی تھے۔ سمجھ رہے سرکار؟ سمجھ رہے نا؟ حسین ہی تھے عصر عاشور تک، حسین ہی تھے۔ جو ہی علی کی بیٹی بولی حسین حسینیت میں ڈھل گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حسین حسین حیداری یا علی۔ جو ہی سرکار یہ بولی حسین جیسی شخصیت حسینیت میں ڈھل گئی۔ خدا نے قتل حسین کے جرم میں انسان سے حسین واپس لے لیا، یہ کریمی علی کی بیٹی کے کہ تمہارے پاس حسینیت رہ گئی۔ اللہ اکبر، سمجھے کہاں ہے حسین کو؟
سمجھ رہے ہیں؟ حسین کو سمجھا کہاں؟ حسین کو، اس شہزادی پہ یقین جانیے، اس شہزادی پہ بات کرنا، اللہ اکبر، یعنی اس کے فضائل میں جتنا آپ بہتے چلے جائیں گے اللہ اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسی ایسی شہزادی ہے امینت اللہ، امینت اللہ۔ انہیں سجاد بادشاہ کی حفاظت کو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، سمجھیے، کیونکہ حجت خدا پورے کائنات کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ خود عالیہ بھی سجاد بادشاہ کی حجیت کی حفاظت میں تھی، خود عالیہ بھی حفاظت سجاد میں تھی۔ ہاں، عالیہ کا قد اتنا بڑا تھا کہ حجت کو سر جھکانا پڑا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے سرکار، سمجھ رہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی سرکار، اس فلسفے کو سمجھنے کی۔ کربلا کی سرحد پر جب ذوالجناح رکا نہیں تھا، اس کے اوپر حجت خدا سوار تھی۔ حجت کی مرضی کے بغیر مخلوق کو یہ امر ہی نہیں کہ وہ اندر داخل نہ ہو، نہیں، جب تک امام نہ روکے۔ غلط ہے بنی امیہ کی روایتیں، امام ہے ذوالجناح پر اور ذوالجناح رک گیا، میں آگے نہیں جاؤں گا، امام نے 9 گھوڑے بدل دیے، یعنی 8-9 گھوڑوں نے امام کا حکم نہیں مانا۔ کمال ہے، تہمت لگا دی گئی ذوالجناح پر بھی کہ حکم امام سے انحراف کیا، کہا آگے ہم نہیں جائیں گے کیونکہ آگے شہادت گاہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نظام حجیت میں، اچھا یہ حجت ہوتا کیا؟ پہلے تو میں یہ دیکھو نا، اب آمنے سامنا ہو گیا ہے میرا اور آپ کا، اور مجھ پہ فرض ہے کہ میں اپنے بچوں تک وہ معیار حقیقت پہنچاؤں جو ہماری مجلسوں کا خاصہ تھا، جہاں لوگ ایمان کی دولت سے مال و مال ہو کے اٹھتے تھے، وہ مجالس، ان کی طرف لوٹ چلیے۔ اگر آپ اس وقت دین کو اس زمانے میں بچانا چاہتے ہیں نا تو واپس ان مجالس کی طرف پلٹ جائیے، واپس پلٹ جائیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اکبر، حجت ہوتا کیا؟ بھائی سنو، میں ایک عبد ہوں، بشر ہوں، گنہگار ہوں، ایک انسان ہوں، میں کروڑوں گناہ بھی کروں نا، کروڑوں، تو بھی میں انسان ہی ہوں، مجھے کوئی انسانیت سے باہر نہیں نکال سکتا، میں کروڑوں گناہ کر کے بھی انسان ہوں۔ لیکن حجت کا فرق ہوتا ہے، حجت کیونکہ نمائندہ خدا ہے، یعنی خدا نے مخلوق میں اپنی جگہ حجت کو دی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، کیونکہ مخلوق خدا تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے اس نے اپنا نمائندہ مقرر کیا، اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا۔ تو اب وہ کس کا نائب ہے؟ اللہ کا۔ میں کروڑوں گناہ کر کے بھی بندہ ہی رہوں گا، لیکن اگر حجت سے ایک بھی لغزش ہو جائے تو حجت حجت ہی رہے گا، وہ خدا نہیں رہے گا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ خدا نہیں رہے گا، وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے نمائندے سے غلطی ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب وہ اس سے زیادہ فلسفہ حجیت میں بیان نہیں کر سکتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ حجت سے اگر غلطی ہو جائے، حجت سے غلطی ہو جائے تو بنانے والے کی غلطی ہے، جس نے اسے سرکار نمائندہ بنا دیا، جس نے اپنی جگہ نائب بنا کے بھیجا، جس نے اپنے اختیارات دے دیے، اس سے غلطی ہو جائے تو حجت کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے انتخاب میں نعوذ باللہ غلطی ہو گئی۔ تو جس خدا سے غلطی ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا۔ تو اب تمہیں مقام حجیت سمجھ آئی کہ حجت وہ اعلیٰ ترین ہستی ہوتی ہے جو اسے خدا بنائے رکھے۔
سمجھ رہے ہیں؟ ہائے 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 سمجھ رہے نا سرکار؟ بیٹا میں اس سے زیادہ آسان اپنے بچوں کے سامنے اور کیا پیش کروں، اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے کیا فکر رکھوں؟ تو جانتے مقام حجیت تو کربلا میں کہا کہ تو حجیت سمجھ میں آئی، جو خدا کو خدا ثابت کرتا رہے، ہائے ہائے ہائے، جو خدا کو خدا بنائے رکھے، مخلوق کو خدا کے راستے سے ہٹنے نہ دے، ہائے ہائے، وہ ہوتا حجت جو انسان کی حاجت روائی کرے۔ کسی عرابی نے علی کے سامنے کعبہ کے دروازے کے سامنے کہا اے میرے اللہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے، علی بادشاہ طواف کرتے رہے یا کعبہ کو طواف کراتے رہے، اللہ سمجھ رہے، علم نہیں ہے، میں کیا جانوں سرکار۔ ہوتا رہا، جب طواف ختم ہوا تو وہ ابھی تک مانگ رہا تھا، علی بادشاہ نے عرابی کی بازو پکڑی، کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا سرکار روٹی مانگ رہا ہوں، بھوکا ہوں۔ کہا اللہ کے دروازے سے مانگا ہوتا۔ اس نے کہا جناب کعبہ کا دروازہ یہ سامنے، میں اللہ سے ہی تو روٹی مانگ رہا ہوں۔ فرمایا یہ دروازہ نہیں ہے، انا ابواب اللہ، میں اللہ کا دروازہ ہوں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، ہائے ہائے سمجھ رہے ہائے دھاری انا باب اللہ، میں اللہ کا دروازہ ہوں۔ پھر علی نے ایک ایسا فلسفہ دیا انسانیت کو، مسئلہ رزاقیت کو حل کیا اور اللہ کی شان کے مطابق حل کیا، اور وہ علی ہی کر سکتے تھے۔ علی نے عرابی سے کہا تو اس اللہ سے روٹی مانگ رہا ہے جو کیفیات سے پاک ہے، اسے کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، وہ اتنا پاک ہے، وہ کیفیات سے پاک ہے، اور بھوک ایک کیفیت ہے۔ ہائے ہائے، تو نے اپنے رب میں ایک بھوک کو کیفیت سمجھا۔ رب پاک ہے کہ اسے پتا ہو بھوک کیا ہوتی ہے، اپنے کمالوں کی وجہ سے، اپنے کمالوں کی وجہ سے، اپنے کمالوں کی وجہ سے، اپنے کمالوں کی وجہ سے کہا اسی لیے اس نے اپنی مخلوق کے لیے ہمیں ظاہر کیا کہ ہم، کیونکہ ہم بلا شبہ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بلا شبہ اللہ خالق آدم ہے، بلا شبہ، کوئی شک کی نہیں، کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں، لیکن رب آدمیت محمد والے محمد ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ رب آدمیت، ورنہ انسان کی کیفیات اللہ تک پہنچ ہی نہ سکتی، کیونکہ وہ پاک اتنا۔ اچھا ذرا اسے تھوڑا سا اور سمجھ لو تاکہ میں سیدہ تک پہنچ جاؤں، ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ دیکھو وہ ہے خالق، وہ مجبور تو نہیں ہے نا، اچھا اس کا احسان ہے کہ وہ ہم پہ ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ جب مخلوق کا رب اس پہ ظاہر ہو جائے گا مخلوق ختم ہو جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، اتنا آسان فلسفہ بھی کبھی ہوگا؟ جو ہی خدا نظر آئے گا مخلوق، وہ خدا ہی کیا جسے مخلوق دیکھ لے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، وہ کیسا رب ہے جسے اس کی مخلوق دیکھ لے، یعنی احاطہ کر لے اپنی بصارت سے، اپنی بصیرت سے، وہ رب کو پالیں، وہ خدا ہی کیسا؟ تو اس لیے وہ مخلوق پہ ظاہر نہیں ہوا، اس کا احسان ہے۔ اچھا مخلوق عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کا، اور اس کا معنی ہے مخلوق کا، لفظ مخلوق کا نقص زدہ، مجبور، نقص زدہ، مجبور اور حاجت مند، یہ تین معنی ہیں عربی میں اس کے مخلوق کے معنی، لفظ مخلوق کے معنی بے بس و لاچار، حاجت مند اور نقص زدہ۔ مخلوق ہے نقص زدہ، مالک ہے کمالوں والا۔ ہائے ہائے، تو اب انسان نہیں مخلوق اپنے رب سے ملے کیسے؟ کیونکہ وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے مخلوق تک آ نہیں سکتا۔
مخلوق اپنے نقصوں کی وجہ سے رب تک جا نہیں سکتی. اب کیا کیا جائے؟ تو اب ایسے نقطے کی ضرورت ہے کہ ادھر سے وہ آئے تو خدا ہی رہے, ادھر سے ہم جائیں تو مخلوق ہی رہے. اسی لیے علی نے کہا انا نقطۃ تحت الباء. اللہ اکبر. سمجھ رہے سرکار, سمجھ رہے ہائے داری یا علی سرکار. اسی لیے کہا بسم اللہ. ایک درود پڑھ دیجئے. اللہ صلی اللہ سرکار. گزارش پہنچ رہی ہے نا. میں جو اتنی دور سے آیا تو اپنی قوم کا کیا 1 گھنٹہ ضائع کر دوں, برباد کر دوں؟ میری قوم کو دیکھے ہی نہیں, کچھ فکر ہی نہ کرے, تو میں نے امام زمانہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری آنکھیں بھی تو بند ہونی ہے نا. پہلا سوال ہی یہی ہوگا, اپنے اعمال چھوڑ, قوم کا کیا کیا؟ قوم ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری, اسے سمجھو. تو ہم جا نہیں سکتے, وہ آ نہیں سکتا, تو اب ایک ایسا نقطہ چاہیے جہاں وہ بھی آ جائے, ہم بھی چلے جائیں. ہائے ہائے, بس ایسا ہے نا, بس اس کے ادھر آنے سے اس نقطے کے پاس, ادھر سے ہمارے جانے پہ ہی تو. بھائی میں کیا عرض کروں, اتنے خوبصورت جملے تھے لیکن پتہ نہیں وہ کس زمرے میں آئیں گے, لہذا محتاط ہو گیا میں کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے. یہ جب مجھے بلایا کرو نا, یہ لائیو وائیو والا چکر فیشن چھوڑ دیا کرو تاکہ کچھ کہا جا سکے. اب ضروری تو نہیں اسے ہر کوئی سمجھ جائے گا. دیکھیں چلیے آج تو چلائیے کام, ٹھیک ہے نا. اب وہ محتاط ترین لفظوں میں کہہ رہا ہوں, جس نقطے کے قریب وہ آئے, ادھر سے مخلوق جائے, کتنا قرب ہو گیا, کتنا قرب ہو گیا. نہ وہ دور رہا نہ مخلوق اس سے دور ہوئی, کتنے قریب ہو گئے. بس کیونکہ مخلوق کے پاس علم چھوٹا تھا, اللہ عالم عین ذات تھا, اسی لیے اس نے تو علی کو عبدی سمجھا, ہم دھوکہ کھا گئے. اللہ اکبر, سمجھ رہے نا, اللہ اکبر, سمجھ رہے نا سرکار. ہمیں پریشانی ہو گئی سرکار, ہمیں. اور یہ پریشانی صرف ہمیں نہیں ہوئی. آداب الصلاۃ سرکار آقا خمینی رحمت اللہ کی کتاب, جس میں نماز کے بارے میں لکھا ہوا, آداب الصلاۃ, اردو میں, نیٹ پہ آپ کے پاس پڑھیے, بچوں کے 1 منٹ میں نکال لیں گے, نہ بھی خریدنی ہو تو. آداب الصلاۃ, اس میں ایک طویل حدیث ہے, طویل, کہ رسول جب معراج پہ جانے لگے, یہ جو میں نے ابھی جو جملے کہے کہ ہم غلط فہمی کے شکار ہو گئے, ہم کرتے بھی کیا, قرب جو اتنا تھا, اور وہ ایسا قرب تھا کہ ہم اپنی نمازوں میں بھی یہی کہنے لگے, ہم اپنی نمازوں میں کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, فرض واجب, قربتاً اللہ, اس قربت کے لیے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے. اللہ اکبر, سمجھ لیں اس قربت اللہ, اس قربت کے لیے. اللہ اکبر سرکار. اب وہ قربت اتنی تھی حضور, اور وہ صرف دیکھیے نا, ہم تو انسانی بشر خاکی, پتہ نہیں کیا کیا ہمیں کہا گیا, تو ہم تو وہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آداب الصلاۃ میں معصومین کی روایت موجود, اور لکھنے والے محدث, لکھنے والے آقا خمینی رحمت اللہ, اور انہوں نے پورے حوالوں کے ساتھ لکھا کہ معصوم فرماتے کہ جب رسول اللہ معراج پہ گئے, میں شہزادی تک ہی آ رہا ہوں, یہ ساری تمہید آپ کی داد پہ نہیں چل رہی. اور ویسے بھی یہ داد کسی کے لیے ہوتی بھی نہیں. آپ شیخ صدوق کو پڑھ لیجئے اور اس کے ضمیموں کو, انہوں نے فرمایا کہ معصوم نے فرمایا ہمارے لیے, محمد والے محمد کے لیے, آہ اور واہ یہ دونوں اللہ کے نام ہیں. اللہ ہاں, شیخ صدوق کے التوحید اٹھا کے پڑھ لیجئے سرکار, ہاں, کہ یہ تسبیح و تحلیل کے برابر ہے. تسبیح و تحلیل کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یعنی آپ نے اگر آہ کی تو آپ نے تسبیح پڑھی, واہ کی تو تحلیل کی, یعنی اللہ کی تائید کی. تو اب یہ بندے کے لیے تو ہے نہیں,
وہ غلط فہمی ہے علماء و ذاکرین اور ہم سب کو کہ یہ آہ اور واہ ہمیں ہو رہی ہے. نہیں یہ آہ اور واہ آپ کو نہیں ہو رہی, یہ اللہ کے اسماء کی بلندی ہو رہی ہے. سرکار ہاں بس وہ یہ تھوڑے مسئلے ہیں سنگین, انہیں سمجھنا چاہیے. جب یہ سب سمجھ لیں گے تو انہیں کوئی غرض ہی نہیں رہے گی کہ کوئی آہ کر رہا ہے یا کوئی واہ کر رہا ہے. وہ یہی کہیں گے کہ تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے جناب, مالک کے ذکر میں تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے. تو یہ ذکر ہی ایسا ہے, یہاں اپنی بات تو کوئی ہوتی ہی نہیں ہے. اب انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ جب یہاں سے گئے, اب وہ کوئی غرض نہیں, براق تھا یا رف تھا یا کیا تھا, جو بھی کچھ تھا, رسول یہاں سے گئے. اور جب رسول پہلے آسمان پہ پہنچے تو جبریل نے دستک دی دروازہ نورانیہ پہ اور کہا دروازہ کھولو. جو ہی رسول کی سواری, حدیث ہے اور میں نے کتاب بھی تمہیں بتا دی اور حوالہ بھی دے دیا, اب کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو ہی سرکار کی سواری پہلے آسمان میں داخل ہوئی, وہ کہتے ہیں ملائکہ میں بھگدڑ مچ گئی, ملائکہ ایک دوسرے پہ گرنے لگے اور سب سجدے میں گر پڑے. جبریل نے دیکھا یہ کیا ہوا, یہ تو سارے ملائکہ نور نبی کو سجدے میں گر پڑے. تو اس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. تمام ملائکہ نے سر اٹھایا, کہا اچھا رسول کی سواری آئی ہے. جبریل نے کہا تم سجدے میں کیوں گر پڑے؟ کہا جبریل ہم کیا کرتے, یہ آنے والا نور ہمارے خدا سے کتنا ملتا تھا. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں سرکار, خدا سے کتنا ملتا تھا. اللہ اکبر, خدا سلامت رکھے, خدا سے ہم کیا کرتے ہیں, مجبوری ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. تو جو قریب رہتے تھے سمجھ انہیں نہیں آئی, ہمارا کیا قصور ہے بھائی. اللہ اکبر, ہمیں کیوں متعون کر رہے ہو؟ ذرا ان ملائکہ پہ بھی کوئی فتویٰ. اور پھر جنہوں نے خدا سمجھ کے ان ملائکہ نے سجدہ کر لیا تھا, پھر ان کے سجدے کا کیا بنا؟ بس اب اگر اس میں یار پہ آگے ہو, اسی طرح 4 آسمان پہ ہوا, ہر آسمان پہ یہی ہوا. ایک آسمان والے نہیں بھولے, دوسرے والوں نے بھی بھولا دیا, تیسرے والے بھی, چوتھے والے میں بھی. چوتھے پہ سارے نبی آئے تو فرشتوں کو سکون ہوا. ہائے ہائے ہائے. اب یہیں آ کر ایک بہت بڑی حدیث ہے, اور یہ بھی انسان کامل اور امامت آقا خمینی رحمت اللہ سے لے رہا ہوں. حدیث وہی ہے, آپ کو زبانی یاد ہے, بس میں نے تو ایک سوال قائم کرنا ہے, ہدیتاً پیش کر رہا ہوں. اور اس حدیث پہ بڑے بڑے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خواص کی ہے, اسے عوام میں نہ پڑھو. اب پتہ نہیں عوام کون ہوتی ہے, خواص کون ہوتے ہیں. مجھے تو آج تک ڈھونڈے نہیں ملے کہ عوام کون ہے, خواص کون ہے. ہم تو صرف 2 ہی فرقوں کو جانتے ہیں, ایک مومن علی ہوتا ہے اور ایک منافق ہوتا ہے. اللہ اکبر, سمجھ رہے ہیں. یہ تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں, نہ کوئی غالی ہے, نہ کوئی مکسر ہے, نہ کوئی فلانا, نہ کوئی ڈھنگڑا ہے, نہ کوئی سنی, نہ کوئی شیعہ, کچھ بھی نہیں. 2 ہیں بس, ہاں, یا مومن علی اور یا منافق, جو رسول کے زمانے میں قید تھی. سورہ منافقون آج ہمارے زمانے میں نازل نہیں ہوئی, یہ رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہے پوری کی پوری سورت. اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اے رسول, اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تو اللہ کا رسول ہے, ہم گواہی دیتے ہیں, اللہ بھی گواہی دے رہا ہے, یہ جھوٹے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. سمجھ رہے نا. تو یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے, ہمارے زمانے کی نہیں. تو صرف مومن ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے. باقی بھائی مہربانی کیا کرو, کوئی کچھ نہیں ہے. سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے, کوئی اس میں الجھن تو ہے ہی نہیں. جو قرآن کا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ وہ یہ نا, آپ نے اپنے لفظ کہاں سے لے لیے, ٹھیک ہے نا. تو مہربانی کیا کیجیے, اس پہ ذرا غور فکر کیا کیجیے. اب مسئلہ کیا ہے, وہ حدیث کیا ہے, بس وہ حدیث سن لو تو میں شہزادی کی طرف. یہ سارے راستے ہیں جو صاحب الزمان خود صاف کرا رہے ہیں تاکہ علی کی بیٹی کا ذکر ہو سکے, ہے نا. اب وہ حدیث کیا ہے, حدیث یہ ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں
انسان کامل اور امامت میں اس پہ بحث کیا کا خمینی رحمت اللہ نے؟ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، ابھی مجلس سے فوراً بعد جا کے دیکھیے گا، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے انسان کامل اور انسانیت، اسے ذرا پڑھیے گا کیا کتاب ہے، کیا کتاب ہے آقا روح اللہ خمینی کی، کیا کتاب ہے، اسے ضرور دیکھیے گا، ضرور دیکھیے گا، میری درخواست پہ دیکھیے گا۔ واجب ہے اپنے علماء کی کتابیں پڑھیے، اپنے علماء کی کتابیں پڑھیے تاکہ آپ کو ولایت علی کی سمجھ آئے اور اس پہ جو ادھر ادھر کی باتیں وہ ختم ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں اسی حدیث پہ بحث کرتے ہوئے کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے، اور اس کے حوالے دیے، کہا کہ صادق بادشاہ نے فرمایا ہم کبھی وہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا غور سے سنیے گا، بالکل خطابت روک کے بالکل ایک گزارشانہ لہجے میں بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک منت سماجات ہے نا کہ اسے ذرا سوچ کے حدیث کو دے، یہ قول معصوم میں ہے، اسے ایسے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہمارے احوال اللہ سے کچھ ایسے ہیں، کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتے نہیں ہیں، ہاں کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے۔ کیا توحید ہے؟ کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ہے، ہم ہیں۔ آگئی جناب، ہدیہ ہو گئی حدیث، آپ کو پہلے بھی یاد تھی۔ اب سوال کیا ہے اس کے اندر؟ میرا سوال اس حدیث کی صحت پہ نہیں ہے، وہ عالمانہ بحثیں آپ کہیں کہ مستند ہے کہ احسن غریب ہے کہ حسن ہے کہ کیا ہے، جیسا مرضی کہیں، لیکن آقا خمینی نے لکھ دیے، اب انہوں نے لکھ دیے تو اب تو ماننی پڑے گی۔ ہمارے محدث ہیں، ہمارے اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس پہ بحث بھی کر دی ہے۔ اب میرا سوال اس بالکل ہٹ کے ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں مالک ہم ایمان لائے آپ کے اس حدیث پر کہ کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ہے، ہم ہیں۔ مالک ٹھیک ہے کہ وہ ہے، آپ ہیں، لیکن صرف اتنا بتا دیجئے جب آپ وہ ہو جاتے ہیں تب میں اسے کیا کہوں، آپ کو کیا کہوں؟ میرا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ آخر کوئی لمحہ تو ہے نا جب یہ وہ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہو جاتا ہے، تو یہاں تک پہنچ گئے نا۔ اب مسئلے تو بہت ہیں، تو فرشتے بھول گئے، تو جب فرشتے بھول گئے انسان کیا شاید، لیکن یہ انسان کی بہادری ہے کہ خدا نما مولا ہوتے ہوئے ہم خدا واحد کے پرستار ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ بشر کی عزت ہے، یہ عزت ہے بشر کی، یہ توقیر ہے کہ خدا نماؤں کے ہوتے ہوئے، ہائے 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 ہائے، کمال نہیں وہ کہے یہ میرا گھر ہے، بیچ میں سے نکلے علی، تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کر سکتے؟ تو یہ انسان کی کیفیت ہے کہ دیکھ لو خدا نماؤں کے ہوتے ہوئے ہم وحدہ لا شریک کے قائل ہیں، کیونکہ ہمیں توحید محمد والے محمد نے پڑھائی ہے، سمجھائی ہے، سنائی ہے، دکھلائی ہے۔ ہم کیسے پھر جائیں؟ ہم کیسے پھر جائیں؟ آپ علی کی ولایت کو روکنے کے لیے توحید کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے، کیونکہ علی کی ولایت سے تو توحید نے سہارا لیا ہے۔ اسی لیے تو تم زیارت میں انگلی یوں کر کے پڑھ رہے ہو، السلام علیکہ یا آسا اللہ، اے اللہ کی لاٹھی تجھ پر سلام۔ اللہ اکبر، تو اب وہ واپس چلو ذرا وہیں پر، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا اور حجت سوار ہے۔ بھائی کربلا کی سرحد پر ایک امام نہیں ہے، 3 امام ایک ہی وقت میں موجود ہیں، حسین ہیں، سجاد ہیں، باقر ہیں۔ یہ رکے اس لیے تھے کہ تینوں اترے، تینوں اکٹھے ہوئے کہ یہ ہے کربلا، تین حجتیں۔ حرمت سیدہ کتنی کہ وقت کے 3 امام اکٹھے ایک ہی نقطے پر کہ علی کی بیٹی کو آگے کیسے لے جایا جائے۔
بس جتنی دیر تینوں مشاورت کرتے رہے اتنی دیر ذوالجلال رکا رہا. ادھر مشاورت ہوئی. اب وہ راز کہ خیمے پہلے لگے پھر اکھاڑے گئے, خیمے پہلے لگ گئے پھر اکھاڑے گئے. اب وہ جب خیمے لگے شہزادی کو اس میں بٹھا دیا گیا. ابھی کربلا کی سرحد شروع ہوئی تھی, ابھی شروع ہوئی تھی سرحد کہ خیمے لگا دیے گئے. بی بی آرام کرنے کے لیے استراحت فرمانے کے لیے آ گئی. تینوں امام تینوں شہزادی کے خیمے میں داخل ہوئے. اتنا کہہ کے جان نہیں چھوٹ سکتی قوم کی کہ ذوالجلال آگے نہیں بڑھا, مٹی اٹھائی رسوں گا اور کہا یہ ہماری شہادت کی جگہ ہے. نہیں, دروش پڑھیے. اب ہماری قوم کو مضمون نگاری کی ضرورت نہیں ہے, حقائق کی ضرورت ہے تاکہ دین کی سچائی ثابت ہو کے رہے. تینوں امام شہزادی کے خیمے میں داخل ہوئے. تینوں, حسین بادشاہ, سجاد بادشاہ, باقر بادشاہ. امام نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے, یا ناطق ہوتا ہے یا صامت ہوتا ہے. یعنی ایک بول رہا ہوتا ہے, دو پیچھے اس کی تائید کے لیے ہوتے ہیں. تینوں امام اکٹھے داخل ہوئے. شہزادی مسلح پہ تھی, ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, سننا عظمت سیدہ, ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, علی کی بیٹی کی عظمت. تینوں امام داخل ہوئے. شہزادی مسلح پہ تھی. شہزادی نے چہرہ نہیں گھمایا بلکہ دعا مانگتے ہی کہا, حسین, اے علی ابن الحسین, اے محمد ابن علی, کر لیا طے کہ میں کربلا میں کیسے داخل ہوں گی. کر لیا طے کہ میں کربلا میں کیسے. اے حسین, اے علی, اے محمد, تینوں غور سے سنو. جس برکت سے, اور آپ بھی غور سے سنیے گا, جس برکت سے تم خدا کی توحید کو بچانے نکلے ہو نا, وہ تمہارے عہدے کے ساتھ برکت میں ہوں. خدا کو جس برکت کے, جس عہدے کے ساتھ تم توحید بچانے نکلے ہو, وہ میں برکت ہوں, وہ برکت میں ہوں. اور ساتھی یہاں رک کے میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں. جنگ صفین پہ علی بادشاہ نے حکم دیا حسن اور حسین بادشاہ کو, میرا گھوڑا دروازے پہ لاؤ. مسجد کوفہ کے دروازے پہ حسن اور حسین بادشاہ لجامیں پکڑی ہوئی ہیں. کیا گھوڑا ہے, کیا سوار ہے, اور کیا اس کے فارس ہیں. لجامیں پکڑی ہیں حسن اور حسین نے. علی سوار ہوئے. جب اپنے کوفہ کا گھر تو دیکھا نا آپ نے زیارت پہ, یہ آپ کو پتا ہے یہ گھر اتنا چھوٹا نہیں ہے, یہ 7 مربع میں تھے. یہ گھر علی کا 7 مربع میں تھا. 992 ہجری تک تو اس کی آپ پینٹنگز دیکھیں پرانی خطاطی تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کتنا بڑا گھر تھا. 7 مربع میں. اور یہ علی بادشاہ نے اپنے پیسے سے خریدا تھا. نجف بھی علی بادشاہ نے 40,000 درہم میں خریدا تھا, اگر تاریخ نجف آپ نے پڑھی ہو تو. یہ اپنے خزانے سے. اچھا امام کیا ہوتا ہے, امام زمین کا مالک ہوتا ہے, امام زمین کا مالک ہوتا ہے. کمال نہیں ان کی کریمی کہ اپنی ہی زمین کو اپنے ہی پیسے سے خریدتے ہیں. ہائے ہائے, ارے ان کی کریمی کا کیا تذکرہ کروں. فضائل میں تو آپ دھڑ سے پڑھ دیتے ہیں کہ ان کی ذوالفقار وہاں چلتی نہیں جہاں پر 70 پشتوں میں بھی ایک مومن ہو. آپ نے اس فضیلت کو صحیح سمجھا نہیں. یہ کریمی ہے آپ کے علی مولا کی, کریمی کہ وہ ایک مومن کے لیے علی 70 کافر برداشت کر لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, آپ نے علی کی کریمی نہیں دیکھی کہ وہ 70 کافر برداشت کرتا ہے ایک مومن کے لیے. اتنا کریم مولا ہے تمہارا ہے, تو ان کی کریمی ہے. عجیب ہے. اچھا وہ انہوں نے خریدی. اچھا وہ واقعہ یہ سنانا تھا کہ بادشاہ سوار ہوئے اور کوفہ کے اسی گھر کے دروازے کے سامنے علی پہنچے اور کہنے لگے, حسن قریب آؤ. جی بابا. اپنا امامہ علی نے اتارا. میں علی کی بیٹی کے فضائل پڑھ رہا ہوں. شکر کرو میں نے ابھی زینب کے معنی نہیں کیے, ابھی وہ الیاس بھائی شاید کر کے گئے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ضرور کیا کیجئے. قوم کو جس پیچھے لگا دیا گیا وہ ٹھیک ہے. زینب اکٹھا لکھا ہوا ہے, زے ہے, یہ ہے, نون ہے اور بے ہے. اس میں اب الف کی اب کہاں ہے, اب کی الف زینب ہونا چاہیے نا, اب کہتے باپ کو, یہاں تو الف ہے نہیں.
یہاں تو زے ہے، یہ ہے، پھر نون ہے، پھر بے ہے. زے اور یہ ایک لفظ ہے، یوں سمجھ لیجئے. بے یہ نون اور بے ایک لفظ ہے. تو اس میں اب تو لفظ کسی چیز کا بھی نہیں معنی بنتا. آپ نے کیسے ساری قوم کو پیچھے لگا دیا کہ زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت. علی وہ بے مثل شاہکار ہے، وہ مظہر خدا ہے جس میں کوئی زینت نہیں بن سکتی، نہ خارج ہو سکتی ہے، ورنہ وہ مظہر خدا بھی نہیں رہے گا جس کے وجود میں تغیر ہوتا رہے اور کوئی آ کے اس کی زینت بن جائے. نہیں، یہ دو لفظ زی اور نب، یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں. اگر علم لسانیات جانتے ہو تو زی اور ہے، نب اور ہے. زی کہتے ہیں پردے کو، نب کہتے ہیں پردے کے پیچھے چھپنے والے کو. اللہ اکبر. میں کیونکہ آج جشن نہیں پڑھ رہا تھا بی بی کا، ورنہ میں اسی پہ لفظ پہ رک جاتا. سرکار چلے تھوڑا سا چلے ہدیہ ضرور کروں. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، زے ایک الگ لفظ ہے عبرانی کا، اور نون اور بے نب یہ ایک الگ، یہ بھی عبرانی کا لفظ ہے. یہ زبان قوم موسیٰ کی ہے. اور وہ زینب جب عربی میں لفظ آیا تو یہ زینب کہلایا. زینب کہتے ہیں پردے کو، یعنی پردے کے اگر کوئی پیچھے ہے تو پردہ اس کا ارتعاش محسوس کرتا ہے. ہلے گا تو ہمیں پتا چلے گا اس کے پیچھے کوئی ہے. یہ جو حقیقت ہے نا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، یہ جو ہے نا وہ معنی ہے زینب. اب اس سے زیادہ تو میں شرح کر بھی نہیں سکتا تھا. اچھا اس کے مترادف عربی سے، چلو میں بچوں کے لیے اور ایسا، اس کے مترادف ایک اور لفظ ہے اسی کے زینب کے برابر وزن کا، وہ ہے حجاب اللہ. ہائے 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 سرکار حجاب اللہ. چلے آپ کے توسل سے بچوں تک یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی کہ بچوں تک یہ وضاحت بھی پہنچ گئی. ٹھیک ہے نا. علی کی زینت نہیں، علی خدا کی زینت ہے. اور خدا کی زینت میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ. حسین بادشاہ سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے منہ سے میں نے کبھی علی کے فضائل نہیں سنے، تو حسین بادشاہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا تم سن بھی کیسے سکتے ہو، میرے ماں باپ دونوں سونا ہیں اور میں حسین چاندی. کہا چاندی کو کیا پتا سونا کیا ہوتا ہے. ہائے 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 سرکار میں کیا عرض کروں شہزادی. لیکن اس وقت لمحہ فکریہ ہے. آپ جو حدیث کسا پڑھتے ہیں اس میں صرف مجھے اتنا بتا دو کہ پنجتن پاک تو چادر کے نیچے آئے، لیکن یہ حدیث کسا 9 ہجری میں ہوئی. 9 ہجری میں. اگر انما یرید اللہ اتری تو یہ 9 ہجری میں اتری. رسول ساری زندگی گزار چکے ہیں. اس لیے یہ نہ کہیے نجاست دور ہے فلاں ہے یہ ہے وہ، تو ساری زندگی باقی نبی کی کیسے تھی. سمجھ نا، یا اسے صحیح سمجھیے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. سمجھ رہے نا. انما کلمہ حسر نہیں ہے، انما رسول اللہ کا نام ہے. ہاں اور مستند چیز پڑھوں گا، میں پاگل تھوڑی ہوں کہ میرے منہ میں جو آئے گا میں کہہ دوں گا. صرف آپ ہی تو نہیں سن رہے، پتہ نہیں کون کون سن رہا ہے. دل جلا وہی پڑھوں گا جو سکہ بند ہوگا. تو انما کلمہ اثر نہیں ہے، خود رسول اللہ کا نام ہے. انما یرید اللہ ہے، مصطفیٰ ہے، میرے محبوب ہے محمد، تو حسار ہے. یہ کلمہ حسر نہیں، تو حسار ہے. آج جسے تو اہل بیت کہہ دے گا وہی اہل بیت ہوگی. ہائے 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 ہائے، یہ نبی پہ چھوڑا گیا ہے. سمجھ رہے نا. اسی لیے تو حضور نے کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. تو وہ رسول اللہ کو فرمایا گیا. تو یہ 9 ہجری میں ہوا اور اس وقت دونوں شہزادیاں موجود تھیں.
आलिया बीबी भी और छोटी बीबी भी दोनों मौजूद थी, दोनों। तो आपने पंजतन पाक तो चादर में हदीस किसा बयान की, उस अहलो बैती में ये दोनों बीबियां चादर के नीचे क्यों नहीं? एक ही घर में है ना, और सैयदा की बेटियां हैं, मासूम हैं कि नहीं? अच्छा, तो फिर ये चादर के नीचे क्यों नहीं गई? पंजतन पाक आए और ये दो बीबियां नहीं आई, दो बीबियां नहीं आई। तो सब दिल तो करता है कि सवालिया निशान छोड़ के उठ जाऊं, कि आप सोचते रहें कि ये दो बीबियां चादर के नीचे, और दो बीबियों को चादर से बाहर इसलिए रखा गया ताकि तुम्हारे लिए आयतुल्लाह साबित हो सके कि कुछ औलादे ज़हरा ऐसी भी है जो हदीसों की मोहताज नहीं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। समझ रहे सरकार। और फिर ये भी दूसरा पहलू इसका इरफानी नुक्ता, दूसरा इसलिए भी बाहर हैं कि ये ना समझ लेना ये आयत आई तो ये ताहिर हुए, जो बाहर बैठे हैं वो भी मंबा तहारत। हाय 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 हाय, मैं क्या अपने बच्चों की क्या खिदमत करूं मैं, मेरी समझ नहीं आ रही। कहना इतना कुछ चाहता हूं, वक्त इजाजत नहीं देता, मैं क्या करूं। कंजूस भी नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मराड़िया सईदा 3 बजे पढ़ना था, क्यों आधा घंटा मैं लेट हो गया। और वो जाकिरीन का मैं बेइंतहा मशकूर हूँ। लियास भाई का भी बार में दिलदार साहब थे, उन्होंने पढ़ना था, उन्होंने मेरे हक में विड्रॉ कर दिया, तो मैं यकीन जाने मैं उनकी कदम बोसी करता हूँ। ये मैं ज़हर नसीब, शुक्रिया उनका बड़ा, और आप सबका शुक्रिया कि आपने इतना देर। लेकिन इन बातों को छोड़िए, शहजादी सुनिए। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि जितना मेरे पास वक्त है उसके अंदर मैं पूरी हक अदा कर सकूं। देखिए, इमामतें, नबूवतें, रिसालतें, शराफतें, सदाकतें, इबादतें, इन सब को अगर एक लफ्ज देना हो तो वो ज़ैनब है। अल्लाह अकबर, समझ रहे ना? खुदा की कसम, हुसैन के सारे राज सहरा में दबा दिए जाते। हाय हाय, शोहदा की शहादतें जाया हो जाती। ये तो कमाल है इस शहजादी का कि इसने शोहदाए करबला के खून से तौहीद निचोड़ कर दी। समझ रहे ना? कमाल है इसका, यकीन जानिए। और कुछ चीजें बिल्कुल तशरीह तलब हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए कौम के सामने। देखो, आपने कहा कि बीबी ने आके मसला पूछा पहला सज्जाद बादशाह से, सज्जाद बादशाह से पहला मसला पूछा, आका मेरे मौला, नहीं बेटा नहीं कहा, मैं शाहिद हूं अरबी की उस किताब मक्तल की, बेटा नहीं कहा आका मौला। क्या क्या हुर्मत है, इमामत है। आका मौला, खुदा की कसम पूरा जुमला पढ़िए, अगर सीधा पढ़ देंगे तो कोई हमें क्या कुछ कोई कह सकता है कोई है। और अच्छा इसी को उल्ट पुल्ट कर दूं तब भी आपने मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है। लेकिन बदयांती तो हो गई ना इमाम के सामने। नहीं, जो मसला मैं जानता हूं, मुझ जैसा जाहिल जानता है कि हालत इज़्तिराब में फकीह से मसला पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ये फितरत है। यानी जान पे बनी हो और भाग कर जान बचानी हो तो इसके लिए आपको किसी मुज्तहिद के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप भागिए और जान बचाइए। तो जो मसला मुझे इल्म है, बीबी को इल्म नहीं था, इल्म है ना, अली की बेटी। तो क्या बीबी को इल्म नहीं कि जान बचानी है? आके उन्होंने अपने बेटे से कहा हम जल के मर जाएं या बाहर चले जाएं।
کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کیا بات ہے؟ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ وہ سیدھا جملہ سنائیے، پڑھ لیجئے، خدا کے لیے پڑھ لیجئے. اب قوم کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے، بس کر دیجئے. سرکار ہاتھ باندھ کے شہزادی نے کہا اٹھ میرے آقا و مولا، او میرے امام الوقت اٹھ، مجھے بتا جس کام کے لیے پچھلے امام نے صبح سے لے کے شام تک قربانیاں دی ہیں، اس توحید کو بچانے کے لیے میں جل کے مر جاؤں یا باہر نکلوں. ہائے 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 ہائے، اس اللہ کے لیے جان نہیں بچائی ہم پردے کے پیچھے، نہیں، جس کے لیے حسین نے شہادت دے دی. اے ہمارے امام ہمیں بتائیے، اللہ، اب پورا لفظ بول دوں، تمہاری توجہ ہوگی تو پورا لفظ، اٹھ میرے آقا و مولا، بتا میرے اندر جل مرنے سے اللہ بچے گا یا بے پردہ باہر نکل جاؤں تو پھر میرا اللہ بچے گا؟ امام نے آنکھیں کھول کے فرمائی باہر نکل جائیے تاکہ اللہ بچ جائے. علی کی بیٹی ہے، امام سجاد سے کہا گیا مولا عرفانی نکات بیان کر. مولا آپ خیمے سے باہر آتے ہی سجدے میں کیوں گر پڑے جبکہ اہل بیت رسول کے پیچھے گھوڑے والے دستے پیچھے تھے، مصطفیٰ کی بیٹیاں؟ کہا ابن جبیر کچھ اور وجوہات بھی تھیں لیکن میری ایک ذاتی وجہ بھی تھی. مولا آپ کی کوئی ذاتی وجہ بھی تھی؟ کہا سب کار خدا تھا لیکن ایک ذاتی وجہ بھی تھی، میں اس لیے بھی سجدے میں گرا رہا کہ میں یہ دیکھ نہ پاؤں کہ علی کی بیٹی کے پیچھے شمر گھوڑے کیسے بھگا رہا. اور جسے چلنا نہیں آتا تھا وہ گھوڑوں کے آگے بھاگتی رہی. خود بی بی نے کہا تھا وہ انصار کی عورتوں، مدینے کے رہنے والوں، میں کیا بتاؤں، مجھے تو علم تب ہوا جب نیزے کی انی میری گردن میں. جب نیزے کی انی مجھے لگی تب پتہ چلا پردہ برقرار نہیں رہا. کہا بی بی شام غریبہ کیسی گزری؟ ارشاد فرمایا کیا بتاؤں، ہم نے سجاد کو جا کے ہلایا، کہا بیٹا مغرب ہو گئی، علی کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں، ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ کہا سجاد نے کھڑے ہو کے اپنے بازو پھیلا دیے، کہا ماں آج میں آپ کا کعبہ ہوں، میرے پیچھے کھڑے ہو کے ایک ایک کر کے نماز پڑھتا. وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ